کہ کچھ پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں نا جو ٹھیکے پہ دے دیے جاتے ہیں. جیسے صحت کارڈ ہے، یہ انشورنس کمپنی کے پاس ہے. اگر نون لیگ کی حکومت ہو تو تب بھی وہ چلے گا، پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی تو تب بھی وہ چلے گا، وہ روک نہیں سکتے کیونکہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ پروجیکٹ چل رہا ہو، پھر اس میں جو فنڈ ہے نا اس کو روک لیا جاتا ہے. اصل میں جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے کہ تھانے کا ایس ایچ او جب آتا ہے جی جی تو وہ 90 دن کی پالیسی بناتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پھر وہ ڈائری لے آتا ہے، بندوں کو بتاتا ہے جی ادھر اس علاقے میں کون کون بڑے خان ہیں اور ڈکیت کون ہے، وہ ساری اس کی پالیسی ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ بنے تو انہوں نے پالیسی بنائی، انہوں نے سب سے پہلے ناکے ختم کیے، پھر انہوں نے فورس ایک اسلام آباد کے اندر لانچ کی. یہ پالیسیز ہوتی ہیں. اب پچھلے پروجیکٹ کو ختم کرنا نہ سمجھو یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے ملک کے ساتھ. بالکل ایسے ہی. پالیسی آپ بنائیں لیکن اگر پچھلا پروجیکٹ عوام کے لیے ملک کے لیے اچھا ہے تو اس کو کنٹینیو رکھیں، اس کو کمپلیٹ کریں. یہ تو اپنے اپنے ذہن کی بات ہے. اب میں ایک مثال دوں گا راجہ پرویز اشرف صاحب کہ اس خطہ پٹھوار میں پیپلز پارٹی کا کوئی نام نہیں، کوئی جیت نہیں سکتا، لیکن وہ بندہ نہیں آ سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے حلقے کے عوام کو بڑا خوشحال رکھا ہوا. جی بالکل. دی لوگوں کو نوکریاں دی، وہ مطلب لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے لگے. اگر پرویز اشرف بن جائیں سارے، ہاں کم سے کم اپنے حلقے کے لیے تو کام کریں نا، کام کریں، عوام کے لیے کام کریں. یہ ڈرامے بازی الیکشن کے جب ٹائم آتا ہے، دن آتے ہیں، جیسے جلوسوں میں باتیں اور کرنا، الیکشن جیتنے کے بعد اور کرنا، ہارنے کے بعد اور کرنا. جی آپ نے کون سا مجھے ووٹ دیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ سب کو چانس مل چکے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے ڈیلیور نہیں کیا. اب دیکھیں پرابلم یہ بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں ایک رکنیت حاصل کرنا بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے. بالکل. اس میں پھر یہ دیکھنا کہ میں حلقے میں گلیاں بناؤں گا، نلکے بناؤں گا، لوگوں کو خوش کر کے پھر الیکشن جیتوں گا، یہ غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن پارلیمنٹ کی رکنیت ملنے کے بعد سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ پاکستان کہاں کرے، پاکستان کے لیے کون سی پالیسی ہے جو پاکستان کامیاب ہو. دنیا کدھر جا رہی ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں. پاکستان کے لیے کوئی بھی منسٹر، کوئی بھی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں سوچتا. کیا میرے خیال میں ان کو کوئی ایسی تعلیم دی جاتی ہے، کوئی پارلیمنٹ میں کوئی ایسا سسٹم ہے، ان کی کلاسیں دی جاتی ہیں کہ پاکستان کے لیے نہیں سوچنا. آپ نے یہی سوچنا ہے 5 سال کے اندر کہ لوگوں کو بیوقوف کیسے بنانا ہے، لوگوں کی ووٹ کیسے چرانا ہے، انتظامیہ کو کیسے بلیک میل کرنا ہے، انتظامیہ کو کیسے خریدنا ہے، اور بھی کہتے تبدیل کرنے ہیں، اس میں کمیشن لے کے اس کو دوسری جگہ شفٹ کیسے کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے، اور ایسے بندے کو پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بننا چاہیے. سب سے پہلے اس کو عوام کی اور پاکستان کے لیے پالیسی بنانی چاہیے جو آج سے 30 سال تک یا 50 سال تک سوچ ہونی چاہیے کہ 50 سال کے بعد اگر راول پنڈی کی مثال دیں کہ 50 سال کے بعد راول پنڈی کا کیا حال ہوگا، تو وہ سوچ لے کے جانی چاہیے پارلیمنٹ میں.